اسٹیج پہ بیٹھے تمام معززین اور میرے سامنے جلسہ گاہ میں موجود عمران خان صاحب کے جانثاروں، السلام علیکم۔ آج کا جلسہ جو پشاور میں ہم نے اناؤنس کیا تھا، اس کا مقصد وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل خان آفریدی آپ کے سامنے بتائیں گے۔ یہ جلسہ نہ کسی کی پریس کانفرنس کے خلاف تھا، نہ یہ جلسہ پریس کانفرنس کے بعد اناؤنس ہوا، بلکہ یہ ایک روٹین کا جلسہ تھا۔ لیکن میں ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ کی پریس کانفرنس نے ہمارے جلسے کو چار چاند لگا دیے۔ پوچھتے ہیں جھنڈے برک ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب، ہماری یہ تربیت نہیں ہے، کہ ہم وردی میں کسی کو گالی دیں، ورنہ گالی کا جواب آتا ہے، آپ سے بہتر آتا ہے، آپ سے بہتر دے سکتے ہیں۔ لیکن ہماری تربیت عمران خان صاحب نے یہ کی ہے کہ فوج بھی میرا ہے، ملک بھی میرا ہے، اور یہ پردہ اپنے اور ہماری بیچ رہنے دے، ورنہ وہ ہو جائے گا جو کبھی آپ نے خواب میں بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ پوچھتے ہو تم کون ہو؟ اگر نہیں جانتے تھے تو پھر 2.5 گھنٹے پریس کانفرنس کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر نہیں پتا میں بتا دیتا ہوں، عمران احمد خان نیازی نام ہے اس کا۔ عمران احمد خان نیازی، عمران احمد خان شوکت خانم کا بانی ہے، 1952 میں ورلڈ کپ کا چیمپئن ہے، نمل یونیورسٹی کا بانی ہے، اور میرے اور آپ کے اس ملک کا سابقہ پرائم منسٹر ہے، جس نے اقوام متحدہ کے اوپر پاکستان کو اور کشمیر کے مقدمے کو لڑا۔ میرا وہ لیڈر، اس کا نام عمران احمد خان نیازی ہے، جس نے اسلامو فوبیا کے خلاف پوری دنیا میں کمپین چلائی۔ اگر آپ اس کو نہیں جانتے تو اپنے نالج میں تھوڑا سا اضافہ کر لیں۔ پھر آپ یہ سوال نہ پوچھتے۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہم اداروں کے ساتھ لڑیں، لیکن ہم آپ سے بھی یہی توقع رکھتے ہیں۔ دیکھیں، وردی میں جو فوجی ہے وہ میرے قائد سے محبت کرتا ہے، ورنہ لو ڈاؤن کرا لو، پوچھ لو اس وردی میں۔ کیونکہ میں خود ایک فوجی کا بیٹا ہوں، میرے والد صاحب فوج سے ریٹائرڈ ہے، لیکن میں اتنا پیار عمران خان سے بھی کرتا ہوں کیونکہ وہ اس قوم کا لیڈر ہے۔ وہ ہے 8 بجے ٹی وی کے اوپر آپ بٹھا دیتا ہے اور بک بک کرتا رہتا ہے، اس کا کیا نام ہے؟ آپ اس کو کتا بولے، کتا وہ ہے۔ آپ آکے میرے چیف منسٹر خیبر پختونخوا کرتے ہو مذمت، اور ہمیں بتایا گیا کہ شیخ مجیب غدار تھا، مان لیتے ہیں کہ غدار تھا۔ حمود الرحمان کمیشن عمران خان تحریک انصاف نے جاری نہیں کیا،
اس کے خلاف عدالت جائیں تاکہ حقائق سامنے آ سکے. لیکن یحییٰ خان کا بھی تو آپ نے نام نہیں لیا کہ یحییٰ خان کس کا ہیرو تھا. کیا یحییٰ خان آپ کا ہیرو ہے؟ کیا آپ اس کو اون کرتے ہیں؟ اس کا بھی ذکر کر لیتے، اس کا بھی ذکر کر لیتے. اور رہی بات عمران خان پاکستانیوں، بالخصوص میرے نوجوانوں، عمران خان صاحب میرے اور آپ کے انتظار میں بیٹھا ہے. وہ بار بار جیل میں مڑ میں دیکھ رہا ہے کہ میری قوم آئے گی میرے لیے، میری قوم میرے ساتھ کھڑی ہوگی. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ اپنے لیڈر کے ساتھ کھڑے ہیں؟ کھڑے ہو، کھڑے رہو گے، ڈرو گے تو نہیں. لیڈر کی بہنوں کو روڈ کے اوپر گھسیٹا، وہ سس کیا، وہ آئے. میرے ان دماغ میں نقش ہے کیونکہ میں ادھر موجود تھا. جس طریقے سے آپ نے شوکت خانم کی بیٹیوں کو گھسیٹا روڈ کے اوپر، یاد رکھا جائے گا. بدلہ لیں گے، سود سمیت لیں گے. آپ نے میرے لیڈر جناب عمران خان صاحب کی بیگم جو کہ غیر سیاسی خاتون، کبھی آپ اس کے اوپر عدت جیسے گھٹیا کیسز کرتے ہو؟ شرم نہیں آتی؟ بے شرمو، شرم تھوڑی سی بھی نہیں آتی؟ اور اب اس کو آپ نے قیدی تنہائی میں بند کیا ہوا ہے. ایک خاتون سے اتنا ڈرتے ہو جس کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. آپ نے بشرا بی بی کو ایک چکی میں بند کیا ہوا ہے. لعنت بھیجتے ہیں ہم آپ کے اوپر. بے شرم ہو، بے ضمیر ہو، بے غیرت ہو، بے غیرت ہو، بے غیرت ہو. اور انہوں نے وہ دو کتے بٹھائے تھے پریس کانفرنس کے لیے، وہ عطا تارڑ ایک عطا تارڑ اور دوسرا خواجہ آصف. بے غیرتوں، بے ضمیروں، ہارے ہوئے لوگوں. خواجہ آصف 5ویں نمبر کا ہارا ہوا بندہ، آپ نے اس کو ڈیفنس منسٹر بنایا ہے. وہ ملک کے لیے رسک نہیں ہے. جو پاکستان کی انشورنس ہے اس کا نام عمران خان ہے، جس نے سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا، پنجاب کو اکٹھا رکھا ہوا ہے. اس لیڈر کا نام عمران خان ہے. وہ انشورنس ہے اس ملک کا. اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ ہمیں گورنر راج سے ڈرا لیں گے؟ ہمت پکڑو، ہمت. کل لگانا ہے آج لگاؤ. میدان بھی حاضر، روڈ بھی حاضر، صوبہ بھی حاضر. اگر آپ لوگوں نے ہماری الیکٹڈ حکومت کو گرانے کی کوشش کی، آپ لوگوں کی اینٹ سے اینٹ بچا دیں گے. ایسا آپ لوگوں کو جب سے سہیل آفریدی چیف منسٹر بنا ہے، آپ کو ایک قبائلی نہیں ہضم ہو رہا. آپ اس ملک کے اوپر 75 سال قابض رہے. ایک قبائلی نوجوان سہیل آفریدی آپ سے ہضم نہیں ہو رہا. ہاتھ کھڑے کر کے بتاؤ جو اپنے چیف منسٹر سہیل آفریدی کے ساتھ کھڑا ہے. کھڑے کرو سارے. ابھی ٹریبل بچا کر ان کو جواب دو. جواب دو ان کو. صحیح جواب دو ان کو. صحیح.
اور میں آخر میں آپ سب سے ایک وعدہ لینے آیا ہوں اور آپ نے میرے ساتھ وعدہ لینا ہے. اور رہی بات دی چوک کی, آپ لوگوں کا شوق ضرور پورا ہوگا, ٹینشن نہ لیں آپ لوگ. دی چوک کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے. جب ہم جانا چاہیں گے انشاءاللہ دی چوک جائیں گے. آپ لوگ فکر نہ کریں, آپ کی قیادت آپ میں سے ہے, آپ کی قیادت آپ کی طرح ہے. ہم کوئی خاص نہیں ہے, ہم اس پارٹی کے کارکنان ہیں. اور میں اپنے لیڈر عمران خان صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے سہیل آفریدی جیسے عام مڈل کلاس نوجوان کو چیف منسٹر بنایا, مجھ جیسے آئی ایس ایف کے پلیٹ فارم سے ایک عام کارکن کو پارلیمنٹری لیڈر بنایا. جب آپ کا اعتماد ہمارے اوپر ہے خان, انشاءاللہ ہم آپ کو مایوس نہیں کریں گے, ہم آپ کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑے رہیں گے انشاءاللہ. اور آخر میں مجھے یہ بتائیں, اگر انہوں نے گورنر راج لگایا کدھر جائیں گے؟ 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 گورنر ہاؤس جائیں گے پہلے. اگر انہوں نے گورنر راج لگایا تو نہ ان کا گورنر رہے گا اور نہ ان کا راج رہے گا انشاءاللہ. اور میں آخر میں آپ سب سے ایک وعدہ لینے آیا ہوں اور آپ نے میرے ساتھ وعدہ لینا ہے. اور رہی بات دی چوک کی, آپ لوگوں کا شوق ضرور پورا ہوگا, ٹینشن نہ لیں آپ لوگ. دی چوک کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے. جب ہم جانا چاہیں گے انشاءاللہ دی چوک جائیں گے. آپ لوگ فکر نہ کریں, آپ کی قیادت آپ میں سے ہے, آپ کی قیادت آپ کی طرح ہے. ہم کوئی خاص نہیں ہے, ہم اس پارٹی کے کارکنان ہیں. اور میں اپنے لیڈر عمران خان صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے سہیل آفریدی جیسے عام مڈل کلاس نوجوان کو چیف منسٹر بنایا, مجھ جیسے آئی ایس ایف کے پلیٹ فارم سے ایک عام کارکن کو پارلیمنٹری لیڈر بنایا. جب آپ کا اعتماد ہمارے اوپر ہے خان, انشاءاللہ ہم آپ کو مایوس نہیں کریں گے, ہم آپ کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑے رہیں گے انشاءاللہ. اور آخر میں مجھے یہ بتائیں, اگر انہوں نے گورنر راج لگایا کدھر جائیں گے؟ 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 گورنر ہاؤس جائیں گے پہلے. اگر انہوں نے گورنر راج لگایا تو نہ ان کا گورنر رہے گا اور نہ ان کا راج رہے گا.